نیشنل نیوز کے پروگرام صدائے خواتین میں میں آپ کی ہوسٹ شاہین یوسف آپ کے ساتھ ہوں. ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع اور نئی شخصیات کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت وہ دو پہیے ہیں جن کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلتی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی پہیا جو ہے وہی کہیں خراب ہو جائے یا جام ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی. مرد اور عورت زندگی کے وہ دو پہیے ہی ہیں جو جب مل کر چلتے ہیں تو زندگی خوبصورت اور بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر یہ پہیے ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، تو خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر ایک تضاد، ایک تفریق اور ایک غیر مساوی رجحانات اور سلوک جو ہے وہ نظر آتا ہے. آج ہم نے ایک ایسے ہی ہمارے ساتھیوں کو دعوت دی ہے جو دونوں ساتھی مل کر معاشرے کے اندر خواتین کے لیے اور جو معاشرے کے ہمارے محروم طبقات ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن آج ہم نے ان کو دعوت دی اس پروگرام میں تاکہ وہ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ اپنی جو سروسز وہ کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں اس کو بتائیں. لیکن جو مل کے ان کی کاوش آج وہ کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ زیادہ ہم پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ہمارے نیشنل نیوز کے پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم معاشرے کے اندر مساوات لانے کی کوشش کریں. ہمارے آج اس پروگرام کے گیسٹ ہیں مس نورین یونس اور رومیل رائے، جو کہ کرسچن میڈیا سروس فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں کام کر رہے ہیں. اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں. آئیے ناظرین، اپنے مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی نورین اور رومیل، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ہم آپ کو جی تھینک یو ویری مچ. آج باقاعدہ طرف خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے تو ہماری ملاقات رہتی ہے، اکثر ہم ملتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ دونوں مل کر اپنے گھر کو بھی اور خاص طور پہ جو آپ کی سماجی سرگرمیاں ہیں اور خدمات ہیں اس کو اکٹھے مل کر چلا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ زندگی کے دو ایسی گاڑی ہے جو پہیے اگر ایکولی موو کر رہے ہوتے ہیں تو زندگی میں جو ایک اسموتھلی انوائرمنٹ ہے وہ بن پاتا ہے، ادروائز وہ نہیں بنتا. اور منزلیں بھی مل جاتی ورنہ ہم منزلوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور زمانے کا شکوہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اس پروگرام میں. جیسے کہ میں جانتی ہوں کرسچن میڈیا سروس جو ہے کافی سالوں سے جو ہے کام کر رہی ہے. جاننا چاہوں گی اور چاہتی ہوں کہ آج ہمارے ناظرین کو جو ہے اس آرگنائزیشن کی جو سروسز ہیں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی مس، ہم لوگوں کا ادارہ پچھلے 22 سال سے کام کر رہا ہے اور ہم لوگ خواتین پہ جو ہے نا وہ خاص خواتین جو ایسی ہیں جو دبی ہوئی خواتین ہیں تو ان پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کے رائٹس پہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم لوگ ان کے حقوق جو ہے وہ دے سکیں، چاہے وہ اندرونی ہو، کہ گھریلو ہوں یا کام کی جگہ پہ ہوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان خواتین کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ دے سکیں. ٹھیک ہو گیا. جی رومیل، آپ کچھ بتائیے گا. اس کے ساتھ میڈم ہم نے یوتھ کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس میں یوتھ کو ہم نے اس لیے فوکس کیا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہم یہ اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ہمارا ایسا زیور ہے جس کے ساتھ ہم منزلیں اور تقدیر کو حاصل کر سکتے بنا سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. ہمارے پاس ایک ٹول ہے ایسا، قلم. اور یوتھ ایک جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اگر ہم نے کوئی بھی آنے والے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے یا اس میں غربت کا پہلو کو نکالنا ہے تو ہم اپنے یوتھ میں کام کرنا چاہیے تاکہ یوتھ کی مضبوطی ہمارے معاشرے کی مضبوطی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یوتھ کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں کیا کیا آپ کن کن ایشوز کو جو چیلنجز کو جو ہیں وہ سامنے کر رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں تو ہمارا جو یوتھ ہے وہ ایک بڑے ہی خطرناک دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، جس پہ ہمیں ان کو میں سمجھتی ہوں جھنجھوڑنے کی اور ہاتھ پکڑ کے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں جو کرسچن میڈیا سروس ہے وہ کیا خدمات جو ہے وہ یوتھ کے لیے کر رہی ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں میڈم ہم نے ان کی ایجوکیشن پہ کام کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جب ایجوکیشن کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ مشنری اداروں سے لے کر اور گورنمنٹ لیول تک اور اس کے بعد سول سوسائٹیز یہ ساری مل کے ایجوکیشن پہ تو کام کرتے ہیں. جب ہم بچے کو ایک نرسری کلاس سے لے کر میٹرک تک پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جب اس کو پر نکل آتے ہیں، جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے فلائی کرنا ہے، اس کے بعد ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں چلے جاتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو فوکس کیا کہ جب بچہ گراؤنڈ میں اتر کے لیے بھاگنے لگتا ہے تو ہم تب اس کے لیے کام سٹارٹ کریں تاکہ وہ اپنے
ٹارگٹ پہ فوکس کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. بالکل اس وقت اس کے لیے ہم نے پھر یہ اسٹارٹ کیا کہ جب بچے اپنی اسٹڈی سے فری ہوں تو فوراً ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا. اچھا تاکہ بچے کو ہنر, آپ بھی سمجھتے کہ ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی انسان کو زنگ نہیں لگنے دیتا. تو ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کیا, کیونکہ اسکل ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا بزنس کو جنریٹ کرتی ہے, آپ کو غربت سے دور رکھتی ہے, اور کبھی آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, آپ دینے والے بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارا یہ ٹارگٹ بھی ہے, یہ گول بھی ہے کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو دینے والا بنانا ہے, مانگنے والا نہیں بنانا. اور اس کے لیے ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے, اور اسٹل ابھی تک ہی چل رہا ہے ہمارا کام. اور اس کے بعد یہ بھی جو ہے نا ہم کرتے ہیں کہ ان کو اسکل دینے کے بعد بچوں کو جابس بھی لے کے دے رہے ہیں. صحیح. اور جہاں تک ہو سکتا ہے جو بچے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو مختلف اداروں کے ساتھ جو ہمارے لنکس ہیں ہم ان کو کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو ان سے لون لے کے دیتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہے اپنا کاروبار کو کنٹینیو کر سکیں. بالکل, ہاں جی بالکل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں سمجھتی ہوں آپ کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو اگر اپلفٹ کرنا ہے, ایک تو ایجوکیشن کا جو آپ نے بتایا اس پہ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا اگر جب تک ہم اکنامکلی جو ہے اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہمارا جو پرسیکیوشن کا لیول ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. اس کو کم کرنے کے لیے دونوں سطحوں پہ ہمیں میں سمجھتی ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتی ہوں آپ اس کام کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کر بھی رہے ہیں. جاننا چاہوں گی آپ دونوں سے, کووڈ-19 کی جب صورتحال ہوئی 2020 میں نے دیکھا آپ کی آرگنائزیشن نے کافی کام جو ہے اس حوالے سے کیا. کرسچن میڈیا سروس جیسے کہ میں جانتی ہوں, آپ پیس کے حوالے سے اور اسکل ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے تھے. تو جب کووڈ کی صورتحال سامنے آتی ہے تو آپ کا یہ جو انیشیٹو تھا یہ کیوں, اور اس کے لیے آپ نے کیا سوچ کے جو ہے اس کو شروع کیا؟ میڈم اس کے لیے دیکھیں, ہمارا یہ کام جو کووڈ میں سٹارٹ ہوا ہے, یہ بیسیکلی ہمارا کام تھا کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا. اور ٹارگٹ ہم نے اس کو اس لیے بنا لیا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب ایک پاکستان میں رہتے ہیں, اور پاکستان میں ہم اپنے آپ کو پاکستانی شہری کہتے ہیں, اور اس شہری کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں. جس طرح جھنڈے میں ہر ایک کے ساتھ سفید رنگ جڑا ہوا ہے نا, اسی طرح ہم بھی منورٹی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, اور ہم اپنے آپ کو منورٹی کنسیڈر نہیں کرتے. پر جب ہم لوگوں کے ساتھ منورٹیز کا رویہ پیش کیا جاتا ہے, جب ہمیں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن دکھائی جاتی ہے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے, تو ہم لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں غلط سائڈوں پہ جانے کے لیے. تو ہمارے یہ کچھ بہت سارے ایشوز ہمارے آرگنائزیشن تک پہنچے, ہمارے پاس آئے کہ ہماری کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تھرو اس لاک ڈاؤن سچویشن میں. تو پھر ہم نے فوراً اس ٹریک کو چینج کر کے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا. ہم نے باقی سارے کام روک دیے اپنے, اور ہم نے کہا فوکس کرنا ہے ہم نے یہ کہ ہماری کمیونٹی جس علاقے میں, جس گاؤں میں, جس دیہات میں ہے, ہم نے وہاں پہ ریسرچ ٹیم بنائی اپنی, ان کی ریسرچ لی. اس کے بعد وہاں تک ہم نے ان کو گروسری ڈسٹریبیوشن ساری کی, جا کے ان کے گھروں تک پہنچایا, اور جو آگے لے سکتے تھے انہیں اپنے آفیسز سے دیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک شک جو تھی نا, جو جس کی وجہ سے ہم نے شروع کیا, ہم نے اپنے پروجیکٹ میں یہ شک ختم کر دی. ہم نے کہا ہم نے پیسلی کام کرنا ہے, ہمارے لیے ہر طرح کا, ہر مذہب کا, ہر رنگ کا بندہ آ کے آئے اور راشن لے جائے, کیونکہ ہمارا ادارہ پیس پہ کام کرتا ہے, اور ہم نے امن کا پیغام دینا ہے, اور ہم نے اپنے امن کو گوارا پیش کرنا تھا, اور ہم نے پھر اوپنلی سب کو راشن دیا. جی بالکل رمیل, آپ نے بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری رپورٹس جو ہیں مطلب میڈیا نے ہائی لائٹس کی, جس میں کہ کمیونٹی کو ریلیجس مینورٹیز جو ہیں ان کو فوڈ ڈسٹریبیوشن کے اندر کافی برے حالات کا سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا, جس کو کہ کافی زیادہ اس پہ بات بھی کی گئی. نورین, آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, کووڈ-19 کی صورتحال میں ہر بندہ جو ہے بے بس اور مجبور نظر آیا. آپ نے چونکہ کمیونٹی کے اندر کام کیا, فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام کیا, خواتین کے ساتھ جو صورتحال ہے تھی اس وقت اور اب بھی ہے, اگر اب بھی دیکھیں تو بہت ساری خواتین ابھی بھی بے روزگار ہیں. اس ساری صورتحال کو آپ نے کس طرح دیکھا اس وقت اور ابھی تک جو دیکھ رہی ہیں؟ جی یہ جو ہے نا, بہت ساری خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو اور ان کی جاب جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اور کچھ خواتین ایسی تھی جن کے ہسبینڈ جو تھے وہ ڈسیبل تھے, اور وہ اس طرح سے آئی کہ ہسبینڈ کام نہیں کر رہے اور ہمارا بھی کام چھوٹ گیا ہے, اور بچے گھر پہ
بیٹھے ہوئے ہیں, भूखे हैं इस तरह से जो है ना, और जॉब्स भी नहीं है, तो मतलब आप कुछ जो है ना हमारी हेल्प करें. तो 1 आई 2 आई, आहिस्ता आहिस्ता इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती गई ना, बढ़ते गए. तो जिस वजह से फिर हमने ये सोचा कि नहीं, इसको हमें प्रॉपर जो है वो इस पे काम करना चाहिए. तो उसको देखते हुए हमने ये देखा कि ख़वातीन को, मतलब हमने ये राशन में फर्स्ट पे ख़वातीन रखी जिसमें विडोज़ थी, फर्स्ट पे विडोज़ थी, फिर दूसरे नंबर पे जो थी ना, मतलब ऐसी फैमिलीज़ जो नीडी हैं, बहुत ही ज़्यादा नीडी हैं, उनको किया. और थर्ड पे फिर मतलब जो डिज़र्व करता है उनको भी किया. इसमें मेन रोल हम लोगों का ये था कि वाइट कॉलर लोग जो है उनको भी हम लोगों ने इसमें जो है वो टारगेट किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आना नहीं चाहते. मतलब कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब्स भी नहीं हैं, लेकिन वो किसी से मांगना भी नहीं चाहते, हेल्प भी लेना नहीं चाहते. वो जो है अपने घर में भूखे भी बैठे हैं ना, तो वो किसी को नहीं बताते कि हम इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. फिर हमने उनको घरों में जाके जो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो उनको फिर हमने घरों में जाके राशन ये वाइट कलर होना, और खासतौर पे जैसे आपने कहा कि वो शायद लाइन में लगना उन चीज़ों को. हमारे बहुत सारे अपने जाने वाले जिनका होटल का काम था, मैनेजर थे, लेकिन जॉब छुट्टी, तो वो घर के अंदर बेचारा बैठा हुआ है और बाहर भी नहीं निकल रहा कि मैं किसी को क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ किसी को. और मेन हमारा टारगेट मेन था कि वाइट कलर लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग तो लाइनों में लग के कहीं पे कोई कहीं से राशन इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जो मांगने वाला ना, उसने मांग के अपने घरों में ढेर भी लगाए हुए थे. लेकिन जो वाइट कॉलर बंदा था ना, उसकी फैमिली में ज्यादा मुश्किलात थी, और वो बंदा किसी को बाहर निकल के बताता भी नहीं था कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, क्या फेस कर रहा हूँ. और जॉब्स भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने उनको घरों में जाकर जो है वो राशन दिया. जी रुमेल, जानना चाहूँगी कि क्रिश्चियन मीडिया सर्विस फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट ने अब तक कोविड-19 की जो सूरत हाल थी तब से लेकर अब तक कितने खानदानों को एक तो राशन जो था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और किन किन एरियाज में जो आपने काम किया? मैडम, लाहौर में हमने जो है 2019 और 20 में हमने 2500 फैमिलीज़ को लाहौर में दिया है, और इसी तरह हमने 1100 से 1300 की जो हमारी फिगर है वो गोजरा में और फैसलाबाद के कुछ इलाके में हमने किया. उसके बाद लाहौर योहानाबाद एरिया में दिया है हमने, बादामी बाग में, और उसके बाद ये भट्टा चौक वाली साइड पे काफ़ी हमारे कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे हमने राशन दिया है. तो अभी तो ये थी वो फर्स्ट टारगेट था जिसमें हमने अटैक टू द फोर्स को हमने कवर किया है, कि जब लोग भूखे थे, बैठे थे, तो हमें जाके देना पड़ा था. अब हमने उसको एक सिनेरियो में लेके आ गए हैं कि जिसको ज़रूरत है वो अपने डाटा एंट्री कराए और वो राशन लेता जाए. अब ये स्टिल चल पड़ा है. अच्छा. बट हमने ये 2021 से अब इसको स्टार्ट कर दिया, हमने प्रोजेक्ट को इसको इन कर लिया कि हमने इसी में काम करना है. कि हमने ये सोचा कि रिस्क ज़ाया ना हो और कोई भूखा ना रहे. ये हमारा स्लोगन बन गया, और हमने अब इसी पे काम कर रहे हैं. और हमने सोचा है कि इसके लिए कोशिश की है कि अभी हम इस दिसंबर तक हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस, जिसको नौरीन देख रही हैं. ये माइक्रो फाइनेंस है ख़वातीन के लिए. अच्छा. कि अब कोरोना की जो सेकंड वेव है उसमें वो लोग जो घरों में बैठ गए हैं, डोमेस्टिक वर्कर, जो औरतें घरों में काम करती थी, अब लोग सोशल डिस्टेंस की वजह से उनको घरों में नहीं बुलाते, काम ख़त्म करवा दिए उनके. तो उनके लिए अब माइक्रो फाइनेंसिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उनको हम छोटे लोन दें, छोटे कर्जे पे छोटे बिजनेस दें, और वो उसी को वो रिटर्न करें और अपना घर चलाएं. सही सही. और इसका आगाज़ हमने इस वजह से किया कि बहुत सारी कुछ थी ख़वातीन जो यूएई में पॉलर का काम करती थी, बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, लेकिन जब आया कोविड आया तो उनको इधर पाकिस्तान वापस आना पड़ा, और यहाँ पर आके उनके पास कोई काम नहीं था, कुछ जॉब्स नहीं थी. फिर उन्होंने कहा कि भी यहाँ पे तो मतलब हम नहीं चाहते कि हम मतलब राशन लें या कुछ इस तरह से जो है ना वो करें, मतलब फूड लें जिस तरह से भी. तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपनी
محنت کریں اور کام کریں اور اپنے گھر کے جو ہے ایکسپینس کو خود سے جو ہے نا وہ کریں مینیج. تو ان کو پھر ہم نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار میں ہیلپ کر دیں. پھر ان خواتین کو ہم نے 2-3 خواتین کو پارلر جو ہے وہ بنانے میں ان کی ہیلپ کی اور ابھی وہ بہت اچھا اس کو پارلر کو جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں. تو اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو ان سے ملوا بھی سکتے ہیں کہ ان کا پارلر ہے یا کاروبار ہے. کچھ ایک بھائی تھے وہ وہاں پہ جو ہے نا مشین کا کام کرتے تھے, ٹیلر تھے. تو ان کو یہاں پہ ہم نے کچھ 5-6 جو تھی نا مشینز لے کے دی تاکہ وہ اپنا کام ادھر کر سکیں. تو وہ بہت اچھا ان کا کام چلا. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ مائکرو فنانس جو ہے نا وہ مطلب ہم اس کو سٹارٹ کریں تاکہ جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, ابھی اگر ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے تو وہ ہمیں وہ مطلب قسطوں میں یا منتھلی مطلب ہمیں کچھ واپس دے رہے ہیں کہ چلیں آپ نے اگر ہم لوگوں کی ہیلپ کی ہے تو ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. تو اس کو ہم اسی بیس پہ کہ اگر ہمارے پیسے سے کسی کی ہیلپ ہوتی ہے تو اسی پیسے کو ہم لوگ واپس لے کے کسی اور کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل, یہ چین سے چین مطلب چین سے چین جو ہے نا بنتی ہے. اگر مطلب وہی پیسے ہمیں واپس آئیں گے, وہی پیسے ہم کسی اور کو دیں گے, وہ پیسے وہ یوز کرے گا, وہ بھی اس کو مطلب واپس آئے گا. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو 2021 میں دال روٹی سے نکال دیں باہر, اب کاروبار پہ لے آئے. ویسے بھی دال روٹی چل جائے گی. اچھا, ایک اور آپ سے تھوڑا ذاتی سا سوال کرنا چاہوں گے کیونکہ صدائے خواتین ایسا ایک پروگرام ہے جو کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دونوں مل کے اس کام کو کر رہے ہیں, فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے کام کو بھی دیکھ رہے ہیں. کبھی کوئی ایسا کلیش ہوا, نورین آپ سے ضرور جاننا چاہتی ہوں, کبھی کوئی ایسا کلیش ہوا کہ آپ کو لگا کہ رومیل جو ہے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کام میں, یا جو ایک ہمارا میل ڈومینیٹنگ بیہیویئر ہے اور ہمارا ماحول ہے کہ عورتیں جو ہیں اگر بولتی ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا چبھتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو اس چبھن کا کبھی آپ کو احساس ہوا اس پورے کام کے دوران یا اپنی لائف میں؟ نہیں, آئی تھنک کہ ابھی تک ان 10-12 سالوں میں مجھے ابھی تک ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا. اور شاید ہمارا اتنا اچیومنٹ کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی, اور جو ہے ہم نے ایک دوسرے کو ہیلپ ہی جو ہے نا وہ کیا. اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہمیں چیزیں فیس نہیں کرنی پڑی. رومیل آپ کیا کہتے ہیں؟ میں میڈم یہی کہوں گا جھکے درخت کو پھل لگتا زیادہ. اچھا, آپ کی صحیح سے دیکھ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں میں جھکا ہوں اور بس پھل لگ رہا ہے. جی, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ کووڈ-19 کی جو صورتحال تھی, اور ابھی جیسے لاک ڈاؤن کا دوبارہ سے سلسلہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا ہے, بڑی ضرورت ہے خاندانوں کو, وہ خاص طور پہ جو کرایوں پہ رہتے ہیں, جو دیہڑی دار ہے, مزدور طبقہ ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی وبائی مرض آتی ہے, کوئی اس طرح کی افات آتی ہیں یا خانہ جنگی ہوتی ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ پستہ ہے وہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں. تو آپ اس کام کو جو ہے کر رہے ہیں, خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو اس کام کو اور زیادہ فلرش کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی کرے, تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ خاص طور پہ اکنامکلی طور پر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. آپ سب کو بہت شکریہ جی. چاہوں گی کہ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے کوئی ایک خاص پیغام جو ہے ہماری نوجوان جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ضرور آپ جو ہے وہ دیں, کیونکہ آپ کا ایک فوکسنگ ایریا یوتھ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آج نوجوان جو ہماری نسل ہے اس کو کوئی خاص پیغام جو ہے اس پروگرام کی وساطت سے دینا چاہے, خاص طور پہ ہماری نوجوان بچیوں کو. نوجوانوں کے لیے میرا تو میسیج یہ ہوگا کہ ایک تو تعلیم بہت زیادہ لیں, پڑھیں بہت, اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ منورٹی کا حصہ ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں کہ منورٹی کہنا لفظ جو ہے نا وہ مشکل ہو دوسروں کے لیے. تو تعلیم ایک ایسا چیز ہے, تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ اور ٹیبل ٹو ٹیبل لانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی کے گلے لگتے ہیں, کسی کو شیک ہینڈ کرتے ہیں, تو یہ ہماری ایک گرپ ہوتی ہے کہ وہ گرپ جو ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے ہماری.
تو تعلیم زیادہ حاصل کریں اور گورنمنٹ امپلائرز جتنے بن سکتے ہیں گورنمنٹ سروسز کو اویل کریں. کبھی گورنمنٹ نے منورٹیز کو، کبھی گورنمنٹ نے کسی تفرقے کو، کبھی مذہب کو فوکس نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میری یہی سب سے بڑی بات ہوگی کہ تعلیم زیادہ حاصل کریں اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں اور اپنے مذہب کو پروموٹ کریں. جی نورین آپ. جی میں تو 2 میسیج دینا چاہوں گی اپنی خواتین کو بھی اور اپنے لوگوں کو، کمیونٹی کو، کہ فرسٹ آف آل یوتھ کے لیے یہ ہے کہ جاب سے زیادہ پریفر بزنس کو کریں. کیونکہ جاب جو ہے، اگر آپ اگزامپل ایک چھوٹی سی دوں گی، اس میں یہ ہے کہ ایک اگر ہم جاب کرتے ہیں، اگر میں آج جاب کرتی ہوں تو میں آج اگر میری سیلری 20,000 ہے، 20 سال کے بعد جا کے کوئی آئی تھنک 50,000 ہو جائے گی. لیکن جب میرے بچے بڑے ہوں گے، جاب سٹارٹ کریں گے، اس کی واپس سیلری 20 سے سٹارٹ ہوگی. لیکن اگر میں بزنس کرتی ہوں تو وہ بزنس اگر میں نے آج 20,000 کا بزنس کو کرتی ہوں، 20 سال کے بعد وہ 20 لاکھ پہ پہنچ جائے گا. اور جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ 20 لاکھ سے سٹارٹ کریں گے، 20 لاکھ سے آگے جائیں. تو آئی تھنک کہ جاب سے زیادہ بیٹر بزنس ہے. تو یوتھ کو میں یہی میسیج دوں گی کہ وہ جاب سے زیادہ بزنس کو چھوٹے سے سٹارٹ کریں، لیکن بزنس کریں. بزنس اس کا خود کا بزنس ہے. کسی کے انڈر جاب کریں گے تو وہ جی میں والا حساب ہوگا، اور یہی ہوگا کہ ٹائم پہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ کسی کے انڈر ہوتے ہیں تو پھر ایک نہیں بہت ساری مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی خواتین کے لیے کہ جینڈر ایکوالٹی کو بھی فوکس کریں. دوسرا یہ کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ پہ یا اپنے پارٹنر پہ شک نہ کریں. شک جو ہے یہ آپ کا گھر تباہ کر دیتے ہیں. اور آپ کی گاڑی تب ہی اچھی چلے گی جب آپ اس کو ڈرائیور اچھا دیں گے، اور جو ہے نا وہ تاکہ وہ جو ہوگا نا ڈرائیور، جب آپ اس کو شک میں لے کے آئیں گی تو وہ ڈرائیور کبھی بھی گاڑی جو ہے وہ ہلا سکتا ہے. اور جب وہ ڈرائیور جو ہے نا وہ ہوگا نا خود اعتماد، تو گاڑی بڑی اچھی لے کے چلے گا. تو شک کبھی نہ آنے دیں اپنے رشتے میں. بہت شکریہ نورین آپ کا. شکر گزار ہے آج آپ نے اپنا وقت نکالا. اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے فون نمبر جو ہیں اپنے نیشنل نیوز کے پروگرام میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسی ڈیزرونگ فیملیز یا خاندان آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ آپ سے مدد جو ہے وہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں آج صدائے خواتین جو ہمارا بہت ہی اہم پروگرام ہے، خاص طور پہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے، خواتین کی کامیابیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خواتین کو آگے بڑھنے کے حوالے سے اور ہمت اور حوصلہ دینے کے حوالے سے، رومیل اور نورین کی آج تمام گفتگو جو ہم نے سنی، اور اس میں جو ایک بات ہمیں سمجھنے کو ملی اور جس کا اظہار نورین نے کیا کہ جب تک ہم مل کر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو آگے نہیں بڑھاتے، زندگی میں مسائل، چک چک اور اس طرح کی جو تنازعات ہیں وہ رہتے ہیں. اور یہ تنازعات جو ہیں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر دفعہ خاندانوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں. آئیں کوشش کریں کہ ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہماری خواتین ہیں، اور خاص طور پہ ہم جو پارٹنرز ہیں یعنی میاں اور بیوی، وہ دونوں مل کر اپنے خاندانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور خاص طور پہ زندگی میں اپنی اولاد کو بہتر حالت میں لانے کے لیے مل کر کوشش کریں، تاکہ ہمارے خاندان جو ہیں وہ مکمل خاندان بن سکے، اور معاشرے کے اندر، ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک الگ پہچان اور اپنی شناخت جو ہے وہ بنا سکیں. جی ناظرین، امید کرتی ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کے کمنٹس، آپ کے لائکس ہمیں اس بات کو یقینی بنائیں گے، اور اپنی جو ہمیں مزید پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں گے. پھر آپ سے ملیں گے کسی نئے موضوع اور نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.